بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم ماہ مبارک شعبان سے گزر رہے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان کے مہینے کے لیے، اور شعبان کے مہینے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث ہے، علماء اکرام آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں پورے کا پورا پروسیس بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے کوئی بڑا سفر کرنا ہو، کسی بڑے مقصد کے لیے جانا ہو، تو ہم اس کے لیے پورا ایک پلان بناتے ہیں، ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ شعبان رمضان کو گزارنے کا، رمضان کو منانے کا، رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کی منصوبہ بندی کا نام ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت زبردست علماء کا ایک پینل موجود ہے، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا دروازہ ہم پر کھلنے والا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کن چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ اصل میں اس بات کی تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم نے اصل میں اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی ہے جو اللہ کا مقصود اور مطلوب مہینہ ہے، اور جس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے تحفہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کا تحفہ یہ دیتا ہے کہ میرا پورا وجود اس کا تحفہ ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ میری ذات کے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں پورے کا پورا اس کی جزا ہوں۔ اتنا بڑا تحفہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کی رضا کے مہینے کے لیے، اللہ کی رضا کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کچھ لوگ ایسے شرپسند ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب بنے۔ تو علماء اکرام ہماری آج رہنمائی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ بن کر اللہ تعالیٰ کی چادر کی صورت میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور عالم دین علامہ خلیق الرحمن سیفی ایڈوکیٹ صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور اسلامک اکانومی میں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے موجود ہیں عمار ریاض صاحب، ادارہ علوم اسلامی 17 میل اسلام آباد میں یہ طالب علم ہیں۔ بہت شکریہ عمار، آپ یہاں تشریف لائے، اور میں آپ سے ہی آغاز کروں گا کہ کوئی نعت ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس خوشگوار گفتگو کا آغاز نعت رسول مقبول سے کریں۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں،
کرم آپ واہ، کا ماشاءاللہ، ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ اور میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی واہ، جانتا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہوں، ماشاءاللہ۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی واہ، جانتا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ واہ، پر، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے۔ اور یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا واہ، ماشاءاللہ، ہے، ماشاءاللہ، واہ۔ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم واہ، آپ ماشاءاللہ، کا ماشاءاللہ، ہے، ماشاءاللہ۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ اور مقطع، یہی کب سے احمد میری جستجو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو واہ، ماشاءاللہ، ہے، ماشاءاللہ۔ یہی کب سے احمد میری جستجو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، میری آرزو ہے، میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب عمار ریاض صاحب۔ اور یہ جو مصرع آپ نے پڑھا، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ اور اقبال نے اس کو ایک اور طرح بیان کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ اصل میں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوح و قلم آپ کے ہیں، لیکن اقبال یہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے طریقے اختیار کر رہے ہیں اور ان سے وفا کریں، تو اس وفا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جہاں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، کن چکروں میں پڑے ہوئے آپ،
لوح و قلم آپ کے ہیں، وہ سارے آپ کے ہو جائیں گے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہے باب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرے سجود۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ خلیق الرحمن سیفی صاحب، جو شعبان کا مہینہ ہے کتنا سنجیدہ لینا چاہیے ایک مومن کو اس مہینے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، جو آج ہمارا عنوان گفتگو ہے شعبان معظم، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اور اس میں ہم نے اپنا شیڈیول کیسے مرتب کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس موسم کی آمد یہ ہوتی ہے کہ کونپلیں پھوٹنا شروع کرتی ہیں، بہت خوب، شاخیں نکھرنا شروع کرتی ہیں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اس دفعہ بہار اور رمضان اکٹھے آ رہے ہیں۔ واہ، تو شعبان المعظم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شوال، شعبان، رمضان، ٹھیک ہے، خدا کا مہینہ، پھر میرا مہینہ، پھر رمضان میری امت کا مہینہ۔ بنیادی طور پہ آپ نے سائنٹیفکلی بھی اگر آبزرویشن ہو کہ کسی بھی پروسیس میں آپ کو جب ڈالنا ہو تو اس کے لیے آپ کی پریپریشن کروائی جاتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کرکٹ میچ کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ریہرسل کرنا ہوتی ہے، اپنی باڈی کو اس سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ رمضان مبارک پورے سال کے اندر جو مہینے ہیں ان میں سے وہ معتبر مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے سال کا شیڈیول جو ہے نا اس رمضان المبارک کے مہینے میں امت کے ہر فرد کو دینا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پورا سال ہم نے گزارنا ہوتا ہے۔ اب اس سال میں جو مشقتیں، صعوبتیں ہوتی ہیں، نفس کے اوپر آپ جو ہے نا مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو اس کے لیے رمضان مبارک وہ بنیادی مہینہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور امہات المومنین میں سے اکثر کی روایات اس کو جو ہے نا سیکنڈ کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے سال پورا کبھی بھی 2 ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن آپ رمضان سے پہلے شعبان کا جو مہینہ تھا اس کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ وہ بنیادی طور پہ آپ کے معدے کو، آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، آپ کے پورے معاملات کو رمضان المبارک میں یہ امت کے لیے درس تھا۔ جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے کریکٹر بلڈنگ کر کے خود وہ عمل فرما کے لوگوں کو ترغیب دی کہ یہ عمل ایسے کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ شعبان میں ہمیں رمضان المبارک کی اس تیاری کرنے کا جو اشارات دیے گئے ہیں کہ اس میں آپ روزے رکھیں گے تو بیک وقت اگر جیسے آپ اچانک رمضان کے روزے رکھیں گے، آپ کی طبیعت پہ بھی شاید ناگوار وہ مشکل گزرے، تو آپ نے اس مشکل کو جب ایک روزہ رکھا، ایک نہیں رکھا، ایک رکھا، ایک نہیں رکھا، آپ طبیعت کو اس میں ڈال لیں گے تو رمضان بڑا آسانی سے گزرے گا۔ آپ رات کے قیام کریں، 2 نوافل، 4 نوافل، 6 نوافل پڑھیں، جب آپ 20 کی تراویح پڑھیں گے تو آپ پہ مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کے پورے شیڈیول کو، آپ کی جسامت، جو کہا گیا نا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو دین فطرت جو ہے وہ آپ کے ظاہر پہ کے مطابق آپ کے باطن کو ٹریٹ کرتا ہے۔ صحیح، آپ کی طبیعت پہ وہی چیزیں انفورس کرتا ہے، امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہیں جس کو آپ برداشت کرنے کی وقت، اہمیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے شعبان کا مہینہ ہم سب کے لیے وہ مہینہ ہے کہ ہم نے اپنے رمضان المبارک کی اس میں تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اپنی عادات کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو، اپنی تمام خصائص کو، اپنے پورے شیڈیول کو اس طرح مرتب کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے وہ جو وعدے ہیں رب کے کہ میں اپنے بندے کے منہ سے افطار کے وقت جو آنے والی بو ہے وہ مجھ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے، پھر وہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ اور ہاں، ایک خاص بات یہ کہ اسی شعبان کی 15ویں رات کو ایک وہ مقدس رات آتی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کی وہ جو پہر تھا آخری، اس میں گھر سے
کہیں تشریف لے گئے، جب میں نے دیکھا تو گھر میں موجود نہ پایا تو میں آپ کے پیچھے نکل گئی، تو آپ بقیع شریف میں تھے، جنت البقیع میں، تو آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ عائشہ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا میں تو آپ کی تلاش میں آئی تھی کہ آپ نہ جانے کہاں گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اس 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وہ جو قبیلہ کلب تھا اس کی بکریوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی، اور ان کے بالوں کی تعداد پھر لگائی جائے، تخمینہ لگایا جائے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اسی رات کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں نہ بتاؤں کہ 15ویں شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی فضیلت اہمیت کیا ہے، یہ رات ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں جس روح نے پورے سال میں دنیا میں آنا ہوتا ہے، جس کی یعنی پیدائش ہونا ہوتی ہے، وہ لکھ دی جاتی ہے، جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، ان سب کا جتنوں کو رزق ملنا ہوتا ہے وہ رزق ان کا پورے سال کا متعین کر دیا جاتا ہے، اور رب سے پھر اس رات کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنی لغزشوں کی معافیاں مانگنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی عبادت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام پیش کیا جائے، پھر آپ کی سنت اور سیرت کے مطابق جیسے آپ نے اپنے شب و روز گزارے اس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے ان نقش کا صدقہ ہماری ظاہر و باطن کو روشن فرمائے گا۔ بہت خوبصورت اور بڑی اہم گفتگو آپ نے کی، اور بہت سی روایات بھی ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء اکرام اس پر بات بھی کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یا دیگر جو مہینے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ انسان سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، کس بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنا عرصہ آپ نے گزارنا ہے وہ آپ اس طریقے سے گزاریں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، اور آپ کے اعمال انسانیت کی خدمت سے غافل نہ رہیں، تو وہ کہیں آپ کو بند نہیں کر دیتا رہبانیت کی طرح کہ آپ مکمل طور پر دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو ایک ایسے پیراڈائم کے اندر لے کے چلے جائیں کہ جہاں پر آپ صرف عبادات تو کر رہے ہوں اور زمانے سے لا تعلق ہوں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ زمانے میں اتنے گھس جائیں کہ خدا کو بھول بیٹھیں، اور جہاں سے آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں ان سے آپ نہ، تو وہ آپ کو ایک ایسا متوازن انسان بناتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہیں لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہیں، آپ اللہ کے ہو کر رہیں لیکن اللہ کی مخلوق سے غافل ہو کر نہ رہیں، اور وہ خود کہتے ہیں نا الخلق و یار اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اور خدمت کرنے والے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو بہت ہی اچھی اور بڑی ماشاءاللہ اچھی گفتگو آپ نے کی۔ مفتی شکیل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے بیان کیا سیفی صاحب نے جو فضائل ہیں شعبان کے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کے فضائل تو ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر بچے کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ امتحان میں پاس ہونا ہے، لیکن یہ بالکل ایک عارضی سا نتیجہ ہے، یعنی بہت ہی محدود اس کا ہے، یعنی آپ کو 31 مارچ کو رزلٹ دے دیا جاتا ہے اسکولوں میں کہ آپ پاس ہو گئے، تو پاس ہونے کا مطلب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اگلی کلاس میں آپ جائیں گے، یہ فوری نتیجہ ہے، لیکن یہ پاس ہو کر اگلی کلاس کرنا کیا آخر؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ تیار ہو رہے ہیں، وہ جو دنیا کا میدان ہے اس میدان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو بہت ہی زبردست ہیں، لیکن وہ میدان تو بتائیں نا جس میدان کے لیے مطلب مجھے لگے کہ ہاں یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ جو میدان ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا، میں میٹرک کروں گا تو مجھے یہی چیزیں آ جائیں گی، اب میں پریکٹیکل فیلڈ میں جاؤں گا تو یہ مجھے فائدے حاصل ہوں گے، تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس پوری بحث کی گہرائی میں جا سکیں اور وہاں سے وہ موتی نکال کے لا سکیں جن کی مالا وہ اپنے گلے میں ڈالیں تو انہیں پتہ ہو کہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے بارے میں جب احادیث مبارکہ یا فضائل پہ غور کیا جاتا ہے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں،
ایک تو یہ سامنے آتا ہے کہ شعبان کی بذات خود بھی فضیلت ہے، صحیح، اور دوسری یہ ہے کہ یہ شعبان کی جو فضیلت ہے یہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے، تو شعبان کی اپنی فضیلت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ روزے اسی میں رکھا کرتے تھے، اور بعض حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اس میں روزے رکھتے تھے، اور بعض حدیث کے مطابق یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے باقی پورا مہینہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس مہینے کے اندر روزے رکھنا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو اس میں روزے رکھنا کیوں پسند ہے، تو دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات ارشاد فرمائی کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال کے لیے جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے ان کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے جانا ہے ان کے نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے بارے میں لکھا جا رہا ہو دنیا سے جانے کا وقت، تو میں اس وقت روزے کی، میرا نام اعمال لکھا جا رہا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ شعبان کی اپنی بھی فضیلت ہے، اور دوسرے جو فضائل ہیں ان سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے جو ہے وہ مہینے کے جو حلال ہے چاند ہے اس کی حفاظت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہیں رمضان کے روزوں کی جو ہے اس کی گنتی آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب کا چاند دیکھتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل رمضان کی تیاری ہے۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے کے روزے صرف شعبان اور رمضان کے رکھتے تھے، اور شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی اپنی فضیلت بھی ہے، اور اسی طرح بنو کلب کی بکریوں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دنیا کا جو آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں، اور پوری رات جو ہے فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے اس کی مغفرت کر دوں، پھر فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی رزق مانگنے والا ہے اس کو میں رزق دے دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے۔ تو یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو شعبان کا لغوی معنی ہی یہ اسی طرح کا ہے۔ شعبان کا لغوی معنی ہے شاب سے نکلا ہے، شاخ در شاخ ہونا۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ شاخ در شاخ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو کچھ چیزیں ایسی عنایت ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عنایت نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے یہ ہے کہ محرم ہے، پھر اسی طرح رجب کے روزے ہیں، پھر شعبان کے روزے ہیں، پھر رمضان کے روزے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ مختلف مہینوں کے اندر بندے کو جو تیاری کی جاتی ہے، بندے کا جو اوور ہالنگ کی جاتی ہے، پھر خاص طور پہ رمضان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ رمضان کیا جاتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی فطرت، انسان کی اپنی طبیعت جو ہے وہ نیکیوں کے اندر ڈل جائے، نیکیوں کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ناظرین سلسلہ اکرام کو دوبارہ وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور علماء اکرام نے آپ کے سامنے اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو کیا صرف ایک عبادات کے دائرے میں رکھا جائے یا سماج کے دائرے کے اندر بھی رکھ کے اس کو دیکھا اور پڑھا جائے۔ تو وقفے سے پہلے مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ صرف اس کا اثر ایک مذہبی طور پر تو ہے اور روحانی حوالے سے بھی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری وجود تک تو محدود رہیں اور باقی لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، تو اس پر بات کرتے جی مفتی صاحب۔ جی، تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ذات کی حد تک محدود رہے۔ یہاں تک میری بات پہنچی تھی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ ساری کا سارا جو ہے وہ نیکیوں کے اندر ڈال جائے، صحیح، اس کا وجود جو ہے وہ سراپے خیر بن جائے، صحیح، اس سے نکلنے والے اعمال جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو اعمال ہے وہ ایک خیر اور برکت کا جو ہے
وہ ذریعہ ہونے چاہیے۔ تو یہ جو سال کے مختلف مہینوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری فطر جو ہے وہ نیکی کی ہو، تاکہ ہمارا پورے کا جو معاشرہ ہے وہ امن کا اور سکون کا اور آشتی کا وہ گہوارہ بن جائے۔ صحیح۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ یہ شعبان ہے، پھر اس کے بعد رمضان ہے، پھر اس میں کبھی محرم کے روزے ہیں ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یا اسی طرح صدقہ خیرات ہے اس کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، تاکہ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ امن اور آشتی کا جو گہوارہ بن جائے، ہماری طبیعت اور ہماری فطرت جو ہے وہ اس کے سانچے میں ڈل جائے۔ اور اسی طرح جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کی رنگا رنگیوں کو دیکھ کر انسان غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ انسان کی تو آپ سے خود ارشاد فرمایا کہ دنیا خلوت حاضرہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے، یعنی اس کی طرف انسان کی فطرت لگ جانا، اس کی طرف مطلب ہے کہ مائل ہونا، یہ انسان کا وہ ہے۔ تو یہ مہینے اس لیے لائے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی غفلت کو دور کر لے اور انسان کے مزاج کے اندر پائی جانے والی جو دنیا کی طرف حد سے زیادہ بڑھنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ دنیا میں تو رہے لیکن آخرت کی تیاری بھی کرتا رہے۔ جیسے خواجہ صاحب نے ایک شعر کہا، آپ جو بات فرما رہے تو اس سے مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ واہ واہ۔ خواجہ عزیز الحسن مظلوم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو آدمی رہے لیکن ایک مسافر، اور اسی طرح آخرت کی طرف اس کی جو ہے وہ دوڑ اور لگن آخرت کی طرف ہو، اور دنیا کا سامان، ساز و سامان اس کو بھی وہ استفادہ کرتے رہے، لیکن ان میں لگ کر اپنی آخرت کے منزل کو بھول جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہو اس طرح کہ گویا کہ آپ ایک مسافر ہیں، کأنک غریب، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مسافر جو ہوتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ کہیں ٹھکانہ بنا ہی لیتا ہے، دل کسی جگہ لگا ہی لیتا ہے۔ فرمایا او عابر سبیل، بلکہ مسافر سے بھی ایک ہلکا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک راہ گزر ہو، چل رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو راہ گزر ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا سامان نہیں کرتا، مسافر تو پھر بھی مطلب ہے بیگ اپنا سارا سامان لے کے جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح دنیا سے گزرو کہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے ہوئے دنیا سے استفادہ کرو، لیکن یہاں اپنا دل نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے بدن مبارک پہ جو ہے وہ چارپائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ دنیا کے جو کیسر و کسرا ہیں وہ تو عیاشی کریں، وہ تو محلات کے اندر ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے بدن مبارک پہ جو ہے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی اس طرح دنیا میں رہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ ایک مسافر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں۔ تو یہ جو مہینے ہیں یا اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، صدقات وغیرہ کے فضائل ہیں، ان سب کا آخر حاصل یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی فطرت، اس کا مزاج اس جو ہے وہ اس طرح اسلامی جو ماحول ہے، اسلامی تعلیمات کو اس طرح ڈل جائے، ڈلنے کے بعد یہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ امن اور سکون کا باعث بنے، اور اس طرح ہمارا پورا معاشرہ مل کر جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی غفلت جو ہے یہ دور ہو جائے اور یہ اپنی منزل کو، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ اعمال کرے۔ بہت زبردست مفتی صاحب، اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے جی، اور مسافر اپنی ضروریات کی چیزیں ہی لیتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ سفر کے آغاز میں وہ اپنے اوپر بوجھ نہیں لیتا، کیونکہ اس میں سفر پہ جانا ہے تو کم سے کم سامان اپنے پاس رکھتا ہے، اور جہاں جاتا ہے تو وہاں سے بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا ٹرک اٹھا کے ساتھ لے کر آ جائے، تو وہاں سے واپسی پر وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا ہی سامان، تحفے تحائف بھی لانے ہوں تو کم ہی لے کر جاتے ہیں۔ کہ ہم دنیا سے جب جانا ہے تو جس طرح ہم یہاں سے سعودی عرب چلے جائیں، امریکہ برطانیہ چلے جائیں، تو واپسی پر اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں، کیوں کہ وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ ہمیں پیارے لگتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے سفر سے جب آپ نے جانا ہے تو وہ سامان سارا وہیں چھوڑ کے جانا ہے، اب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا کچھ نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے پاس آپ جائیں تو آپ کے پاس جو ذات راہ ہونا چاہیے وہ تقوی کا ہونا چاہیے۔ آپ حج کے لیے جائیں تو خدا کو آپ کے چکر وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، وہ کہتا ہے مجھے تقوی چاہیے۔ روزہ رکھیں تو مجھے روزے سے، بھوک پیاس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تقوی چاہیے۔
اور جب قربانی کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس میں یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ للہ رب العالمین۔ ان میں خشیت الہی کے تحت وہ جذبہ اور مادہ پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا کہ تقوی اصل میں حصول ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب تم لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ کی نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ آپ کی قربانی اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ تقوی جاتا ہے۔ تو خدا کا مطلوب انسان وہ ہے جو متقی ہے، اور وہ اللہ کے پاس، اللہ کو آپ کے تحفوں کی، نمازوں کی، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جب بندہ مومن آئے تو اس کے پاس میرے لیے جو چیز لے کر آئے وہ تقوی ہو۔ تو تقوی وہ ہے، وہ بنیاد، وہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے دامن تقوی سے بھرا ہوا ہو۔ تو وہ تقوی آپ سے لینا چاہتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس معاشرے میں ہر شخص اس بات کی سبقت میں، دوڑ میں نہ لگا ہوا ہو کہ میرا گھر، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا نام، میری شہرت دوسرے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر اس دوڑ میں وہ لگ جائے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے والا ہو، اور وہ دوڑ کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اللہ میری نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر لے، اور اس جذبے کے پیچھے ایک ہی جذبہ محرکہ ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی کا سفر آپ شروع کر دیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر کر دے گا۔ اور مفتی صاحب اس میں سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ جی، آپ صاحبان علم ہیں کہ جب آپ نا اپنے آپ کو اس بات پہ لگا دیں کہ میں نے خدا کو راضی کرنا ہے، جی، اور تقوی کا سفر، آپ یقین مانیں کہ یہ چیزیں ہی دل سے نکل جاتی ہیں کہ بھائی آپ کیا ہیں، فلانا کیا ہے، یہ گاڑیاں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسہ، ان سب کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے، اور آپ کا دل ایک معصوم بچے کا دل بن جاتا ہے، اور ایسا دل بن جاتا ہے کہ آپ کو ہر انسان دنیا کا اچھا لگتا ہے۔ انہوں ابھی نعت پڑھ رہے تھے نا، تو نعت میں ایک شعر، میں مانتا ہوں میں برا ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ دنیا ساری ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے یہ نہیں ماننا کہ تم غلط ہو۔ یہ پورا نظام جو سلطنت و ریاست ہے اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ ماننا ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن یہ دین کا نظام ہے جو ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، اپنی غلطی ہمیشہ تم نے ماننی ہے، اور سب کچھ ماننے کے باوجود یہ سوچتے رہنا ہر وقت۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا مطلب دیکھیں کہ جس شخص کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ان اللہ معنا، یہ اللہ کے الفاظ سے نا جو زبان رسالت سے ادا ہوئے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، وہ شخص کہتا ہے پتہ اٹھا کے کہ کاش میں یہ پتہ ہوتا۔ یعنی اتنا خوف ہے اللہ کا، خشیت اللہ کی، اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو دین ہمیں سکھاتا ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ملتا ہے جی، اس تقوی کا فیض یہ ملتا ہے کہ پھر صدیاں بیت جاتی ہیں، وہ صدیق اکبر کے نام کو سبحان اللہ، چومتے ہیں لوگ، سبحان عقیدت سے سر جھکاتے ہیں، جو اس کے سامنے جھک جائے رب اس کو مخلوق کے سامنے واہ، اٹھا دیتا ہے بلند۔ محاورہ بن جاتا ہے جی کہ یہ فلاں فلاں کا یار غار ہے۔ ایسے ہی مطلب آپ کسی کو کہیں نا کہ فلاں ایک دوسرے کا اتنا قریبی دوست ہے، تو آپ یہ لفظ استعمال کرو کہ فلاں فلاں کا یار تمثیلات غار، بنتی ہیں، پھر ہاں تمثیل بنتی ہے۔ تمثیل بن جاتی ہے۔ اس کو حضرت بنانے کے لیے، انسان کا یہ نفس اور مزاج بنانے کے لیے قرآن کریم کی جب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے جز رسی کے ساتھ فرمایا کہ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، واللہ اکبر، واللہ آنکھوں کی، یعنی اللہ خیانت کو بھی، یہ نہیں کہ دیکھنے کو، خیانت جو کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں۔ اس سے کیا، اس سے بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعلم خائنۃ الاعین، خائنۃ۔ اور ایک اور آیت ہے اور جو ہمارے جو اکابر ہیں، بڑے ہیں، صوفیہ ہیں، تو وہ خاص طور پہ اس کا مراقبہ کراتے ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ یہ تو ایسا مراقبہ حضرت جو انسان کے اندر کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے، جو اس کا نفس اس کے جی میں وسوسہ آ رہا ہے، ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم آیت تو پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، آگے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن صوفیہ جو ہوتے ہیں جس کا باقاعدہ مراقبہ تجویز کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ ایسا مراقبہ ہے کہ انسان کے اندر جو آنے والے احساسات ہیں، جذبات ہیں، فکر ہے، سوچ ہے، جو لہریں اس کے دل میں غصے کی، محبت کی، کسی کے ساتھ مطلب ہے کہ خیر خواہی کی، جو اس کے اندر لہریں اٹھتی ہیں دل کے اندر، جب یہ انسان احساس کر لے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ان کو، تو انسان اسی وقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ والا مراقبہ، اور یہ ہے کہ ان اللہ معنا، واہ،
کہ اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باقاعدہ مراقبے کرائے جاتے ہیں کہ یہ مراقبہ کریں گے ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے حضرت کی خانقاہ میں لکھا ہوتا تھا کہ بلکہ اب بھی لکھا ہوا ہے کہ اے بندے یہ تصور کر میرا اللہ محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی احسان والی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ مراقبہ احسانی جو ہے وہ صوفیہ جو کراتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی معیت، اور معیت کے بعد یہ والا اگلا مراقبہ ہے وَنَعْلِمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس کے اندر کیا آ رہا ہے۔ یہ ایسا مراقبہ ہے جو انسان کی فکر اور سوچ کو باندھ کے رکھ دیتا ہے، ہلنے بھی نہیں دیتا حضرت یہ والا۔ صحیح، اور دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ جو آیت ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کریں گے یقین کی منازل حاصل کرنا، کیونکہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور سیدنا علی کا جو ارشاد مبارک ہے کہ شک کی 1000 راتوں سے 1000 عبادتوں سے یقین کی نیند جو ہے نا وہ زیادہ افضل ہے۔ کہ آپ یقین مثل خلیل آتش نشینی، واہ ماشاء اللہ، یقین اللہ مستی خود گزینی، واہ، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ابھی دیکھیں نا کہ یقین تک پہنچنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یقین تک آپ کیسے پہنچ رہے ہیں کہ مسلسل تجربے کے عمل سے آپ گزرتے رہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ مراقبہ کرواتے ہیں، مراقبہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تجربے کی آنچ پر اپنے آپ کو جلاتے رہنا، یہ اصل میں ہے نا۔ تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ امپورٹنٹ گفتگو کی، اور آج جو ہماری گفتگو بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ان دونوں کو لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اور جب یہ دونوں جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو معاشرہ انشاءاللہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اور آپ کی گفتگو پر آپ بہت شکریہ آپ کا، علامہ خلیق الرحمان سیف ایڈوکیٹ صاحب، مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ عمار صاحب سے ہم ایک نعت سنیں گے، اور نعت کے ساتھ ہی پھر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ کون سی نعت سنائیں گے عمار ریاض صاحب آپ؟ اچھا، عمار صاحب تو میرے استاد ان کے بیٹے ہیں جی ہیں، مولانا ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو کون سی نعت سنائیں گے ہمیں؟ میرا وہ سنا ہے وہ جو آپ گنگنا رہے تھے نا، وہ شہر محبت۔ ہاں یہ دیکھیں نا، ہم ویسے ہم جا بھی ادھر ہی رہے ہیں سارے، منزل تو وہی ہے۔ بالکل۔ ہاں بسم اللہ کریں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں
وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور مقطع، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی دشمنی آپ سے تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی دشمنی آپ سے تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔